بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرے چینل قانون کیا کہتا ہے کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ دوستوں، آج بڑا ہی اہم ٹاپک آپ سے گفتگو کریں گے، اور وہ ہے بلیسفیمی کا، توہین رسالت، توہین قرآن اور مذہب کے خلاف توہین کا یہ چیپٹر ہے۔ سیکشن 295، 295A، 295B اور 295C۔ سیکشن سے متعلق گفتگو کرنے سے پہلے ایک واقعہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بھاولپور پاکستان کے ایک گاؤں میں بیوہ عورت کا ایک بچہ 10 سے 12 سال کا مدرسے میں زیر تعلیم تھا۔ مدرسے کے معلم کا دل اس بیوہ عورت پہ آ جاتا ہے۔ اس نے رشتے کے لیے، نکاح کے لیے بیوہ عورت سے رجوع کیا، جس پر بیوہ عورت نے انکار کر دیا۔ کوشش کی گئی، زبردستی کی گئی، دباؤ ڈالا گیا، لیکن اس عورت نے معلم سے نکاح کو کرنے سے انکار کیا۔ آخرکار معلم کی جانب سے دھمکی دی گئی کہ اسے بہت ہی زیادہ سبق سکھایا جائے گا اس انکار کے کرنے کی وجہ سے۔ آخرکار معلم نے بدلہ لینے کے لیے اپنے مسجد کا، اپنے ممبر کا استعمال کیا، لوگوں کے اندر یہ الزام بچے کے خلاف پیدا کیا اور بتایا کہ بچہ قرآن پاک اور اللہ کی کتاب کا بے حرمتی کرنے کا مرتکب ہوا ہے، اور اسے جان سے مارنے کے لیے لوگوں کو اشتعال پیدا کیا۔ لوگ اکٹھا ہوئے، بچے کے گھر روانہ ہوئے اسے مارنے کے لیے۔ بچہ بھاگتا ہوا، ماں اور بچے نے بھاگتے ہوئے جان بچانے کے لیے تھانے کے اندر پناہ لی۔ تھانے میں بچہ گرفتار ہوا، اسے لاک اپ کیا گیا، لیکن کیونکہ گاؤں والے کافی زیادہ مشتعل تھے، بہت بڑا بلوہ ہو چکا تھا، موب تھا، اور ایک چھوٹے سے گاؤں کے اندر، تھانے کے اندر 4-6 سپاہی اس کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا اپنی جان بچانے کے لیے پولیس نے بچے کو موب کے حوالے کیا۔ بچہ بھاگتا رہا پورے گاؤں، آخرکار کھیتوں میں بھاگتا رہا، موب اس کے پیچھے، اس کی جان لینے کے لیے پیچھے بھاگتے رہے۔ آخرکار بچہ بھاگ بھاگ کر نڈھال ہو کر گرا، اور دیہات کے لوگوں نے اس معصوم بچے کو آگ لگا کر زندہ جلا دیا۔ 1 سال کے بعد اسی گاؤں کے قریب، ہائی وے پر، انہی کھیتوں کے قریب، اسی جگہ پر ایک آئل ٹینکر کے ساتھ حادثہ پیش آتا ہے۔ آئل ٹینکر گرتا ہے، اس میں پیٹرول اور آئل گرنے لگتا ہے۔ اسی گاؤں کے لوگ جمع ہوتے ہیں اسی آئل کو لوٹنے کے لیے، اسے چوری کرنے کے لیے، جمع کرنے کے لیے، اور ان سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جو وہاں پر آئل جمع کر رہے تھے، اچانک سے کسی کی کوتاہی کی وجہ سے چنگاری پیدا ہوتی ہے، آگ لگتی ہے، اور منٹوں کے اندر سینکڑوں لوگ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں اسی جگہ پر جہاں پر 1 سال پہلے اس گاؤں والوں نے اس بچے کو زندہ جلایا تھا۔ دوستوں، پاکستان میں پارسا لوگ نہیں رہتے ہیں۔ اپنے ناپاک عزائم کو پورا کرنے کے لیے، مخالفین کو سبق سکھانے کے لیے ایسے الزامات لگائے جاتے ہیں اللہ رسول کو سامنے رکھ کر، جس سے اپنے مخالفین کا خاتمہ کیا جانا مقصود ہوتا ہے۔ مشال خان، نوجوان، مردان کی یونیورسٹی کا طالب علم، اس کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ انتظامیہ کی کرپشن کو بے نقاب کرنے کے لیے اس نے آواز اٹھائی تھی۔ انتظامیہ نے بلیسفیمی کا اس پہ الزام لگا کر موب اکٹھا کیا اور اسے جان سے مار دیا۔ اسی طرح کے واقعات پنجاب کے اندر کرسچن کمیونٹی کے خلاف، مقاصد کچھ اور تھے، لوگوں کو اکٹھا کیا گیا اور کرسچن کمیونٹی کی کالونی کو آگ لگایا گیا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ پنجاب کے ایک گاؤں کے اندر پیش آیا۔ بھٹے کی مزدوری کی لین دین پر، پیسوں کے تنازع کے اوپر ٹھیکیدار نے ایک میاں بیوی پر بلیسفیمی کا الزام لگایا۔ موب اکٹھا ہوا، لوگوں کو اشتعال دلایا گیا، اور اس موب نے
میاں بیوی کو جن کا چند ماہ کا معصوم بچہ تھا جلتی ہوئی بھٹی کے اندر اس بھٹے میں زندہ پھینک کر اس کی جان لے لی۔ دوستوں، ہم یہاں پر پاکستان میں جھوٹ بھی بولتے ہیں، حرام بھی کھاتے ہیں، رشوت بھی لیتے ہیں عدالتوں میں کھڑے ہو کر، کیونکہ فریقین ایک دوسرے پہ تقریباً جو مقدمات ہوتے ہیں 80-90% وہ جھوٹے مقدمات داخل کرتے ہیں، اور کلمہ پڑھ کے عدالتوں کے اندر اوتھ پر کلمہ پڑھ کے جھوٹے اسٹیٹمنٹ بھی دیتے ہیں۔ لہٰذا احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی کسی پر الزام عائد کرتا ہے تو بغیر تحقیقات کیے جذبات میں آ کے اس طرح کی حرکت کرنا اور قانون کو ہاتھ میں لینا یقینی طور پہ کوئی اچھا عمل نہیں ہوگا۔ لیکن دوسری جانب قانون بھی بڑا سست ہے، اور جو لوگ اس طرح کے گستاخ ہوتے ہیں ان کے خلاف قانون بھی حرکت نہیں کرتا یا سست کرتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ یہ حرکت کر بیٹھتے ہیں۔ اور جو سب سے زیادہ پلی لی جاتی ہے وہ سیکشن 84 تعزیرات پاکستان کی لی جاتی ہے، جہاں پر ایکیوزڈ کو، گستاخ کو پاگل قرار دینے کی کوشش کی جاتی ہے ڈیفنس کی جانب سے کہ یہ شخص دماغی توازن کھو بیٹھا ہے، پاگل ہے، لہٰذا اس کی جانب سے یہ گستاخی ہو گئی ہے۔ کیونکہ قانون کے اندر ہے کہ پاگل شخص یا دماغی توازن جس کا درست نہیں ہے وہ بری ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ دیکھنا پروسیکیوشن کا لازمی فرض ہے کہ اگر ایک شخص زندگی کے تمام فرائض اور ادائیگیاں کر رہا ہے، بال بچے دار ہے، کاروبار کر رہا ہے، جاب کر رہا ہے، تو یقینی طور پہ دماغی توازن اس کا درست ہوگا۔ تو لہٰذا قانون سخت ہونا چاہیے، اور ایسے گستاخ کو قانون کے مطابق سخت سزا جو قانون میں دی گئی ہے یقینی طور پہ جلد سے جلد اسے دی جانی چاہیے۔ اب آتے ہیں اپنے سیکشن کی طرف۔ 295 تعزیرات پاکستان کہتا ہے کہ کسی بھی مذہب یا کسی بھی فرقے کی عبادت گاہ کی توہین کرنا یا بے حرمتی کرنا قانون جرم ہے، اور اس کی 2 سال کی سزا ہے۔ سیکشن 295A مذہب یا کسی مذہب کے فرقے کی عقائد کی، اس کی رسومات کی توہین کرنا، اس کا مذاق اڑانا جرم ہے، اور اس پہ 10 سال کی سزا ہے۔ 295B اللہ تعالیٰ، قرآن پاک کی توہین کرنا، بے حرمتی کرنا جرم ہے 295B کے تحت، اور اس کی عمر قید کی سزا ہے۔ جبکہ 295C رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا جرم ہے، اس کی موت کی سزا ہے۔ بڑا ہی نازک ٹاپک تھا جس پر گفتگو کی ہے میں نے۔ آج کی ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔